السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد انفو ٹی وی۔ یہ گاؤں کی خوبصورت زندگی کا ایک منظر، دیکھنے میں یہ سادگی لیکن اپنے اندر حسن کمال کا لیے پھرتی ہے، اور اس طرح کا نیچرل ساؤنڈ آپ شہروں میں رہتے شاید بہت کم سن پائیں۔ کیا خوبصورت مرغے کی اذان۔ مرغا بھی ایسے سیٹ ہو کے کھڑا ہو گیا جیسے اس کو پتا ہے کہ میری ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ خوبصورت گائیں ادھر بندھی ہوئی ہیں۔ یہ مشین ہے جو مکئی کے دانے الگ کرتی ہے۔ یہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ادھر نالا ہے جسے ہماری ادھر پنجابی زبان میں کھالا بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو پانی آتا ہے وہ لوئر باری دوآب کا آتا ہے۔ ہم نے جب اپنے چینل کا آغاز کیا تھا تو اس نہر کا سب سے پہلے دن انٹروڈکشن کروایا تھا۔ یہ اسی نہر کا پانی چلتا ہے اور یہاں تک پہنچتا ہے 6 میں۔ اور یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گنے کی فصل تیار ہو چکی ہے ادھر یہ کھانے کے لیے۔ باقی یہ منڈی میں جائے گا تقریباً 1.5-2 ماہ بعد، اور اس کا گڑ بھی یہاں بہت زیادہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گڑ جو ہے وہ کن پروسیس سے گزرنے کے بعد بنتا ہے۔ وہ ساری ہم آپ کو ویڈیوز انشاءاللہ وہ بھی ایک دکھائیں گے۔ تقریباً 1 ماہ تک یہاں گڑ بننا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے جی سرسوں کا ساگ، جو پنجاب کی سب سے مزیدار سوغات سمجھی جاتی ہے۔ یہ سردیوں کے دنوں میں پنجاب کا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں یہ ڈش نہ پکے، اور سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ ڈش بنانے کے بعد ساگ، اس کے ساتھ مکئی کی روٹی اور پھر ایک مکھن کا پیڑا، کیا خوبصورت جو ہے وہ مزہ دیتا ہے۔ تو یہ اپنا ہی مزہ یہ 4 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں، یہ سیزن ہے ساگ کا۔ بلکہ اب تو یہ نئی نسل ہے وہ آشنا نہیں ہے، اس وجہ سے اکثر مذاق ہی بنائے جاتے ہیں کہ سردیاں آ گئی ہیں اب ساگ چلیں گے۔ اور دوسری طرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ سمبل کے درخت ہیں، یہ کافی اونچے ہوتے ہیں۔ جتنی بھی آپ ماچس اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ ساری ماچس جو ہے اس درخت سے بنتی ہیں۔ جب ساگ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد اس کے اوپر یہ خوبصورت پھول آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان پھولوں میں سرسوں جو ہے اس کے بیج آ جاتے ہیں۔ یہ ابھی آپ ادھر یہ دیکھیں خوبصورت پھول۔ اب کچھ دنوں تک یہاں ایک پھلیاں پیدا ہوں گی ان پھولوں میں سے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوں گے جس کو سرسوں کے دانے، سرسوں کا تیل نکلتا ہے۔ بعد میں کولو پہ لے کر جاتے ہیں، وہاں سے تیل نکلواتے ہیں، اور وہ تیل جو ہے وہ گھر کی ضرورت بھی ہے۔ اور یہ ساتھ لہسن لگا ہوا ہے، ساگ ہو اور ساگ کے ساتھ پھر یہ سبز لہسن جو ہے اس کا تڑکا لگا ہو تو کیا ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے ساگ کا۔ یہ ابھی بالکل چھوٹا ہے، تقریباً 15 دن پہلے یہ لگایا گیا ہوگا۔ یہ آپ کو شاید ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہو گانوں کی، یہ ٹریکٹر کہیں دور چل رہا ہے۔ یہاں پنجاب کے جو گاؤں ہیں
یہاں ٹریکٹر جب فصل جو ہے اس میں ہل چلاتے ہیں تو وہاں اکثر یہ ڈیک پہ گانے اس طرح کے اکرم راہی کے اور اس طرح کے لگا لیے جاتے ہیں. تو یہ پنجاب کا ایک کلچر ہی بن چکا ہے گاؤں کا. یا آپ کو دور درخت کے نیچے ٹیوب ویل نظر آ رہا ہوگا تو بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے. یہ ہم زوم کر کے تھوڑا سا دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ شہد کی مکھی، یہ شہد کی مکھی جو سرسوں کے پھولوں کا رس چوس رہی ہے شہد بنانے کے لیے. یہ مٹر کے پودے جو ابھی بالکل چھوٹے ہیں، بلکہ مٹر کے پودے نہیں، مٹر کی بیلیں ہوتی ہیں، یہ بالکل چھوٹی ہیں ابھی. اور یہ گوبھی کا پھول، یہ بھی بالکل چھوٹا ہے. کچھ دنوں تک دوبارہ چکر لگائیں گے انشاءاللہ تو پھر مٹر بھی لگے ہوں گے اور گوبھی بھی لگی ہوگی، آپ کو دکھائیں گے. امید ہے دوستو آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ نگہبان.